باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تم اپنے مجلس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی جبیر رضا عطاری، جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن، تخصص بالفقہ، سال اول سے حاضر ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو صحت کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، کولڈ ڈرنکس، پیزا، برگر یا برائلر مرغا وغیرہ، یہ ایسی چیزیں جو کسی کے گھر سے ہمارے گھر میں آ جائیں یا کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں وہ یہ چیزیں پیش کریں کھانے کے لیے، تو اب یہ ہیں بھی نقصان دہ، عادت بھی نہ ہو کسی شخص کے کھانے کی، مجبوراً مربتاً وہ کچھ نہ کچھ تو لے، تھوڑی بہت کولڈ ڈرنک پیے گلاس میں سے، باقی چھوڑ دے اور پتہ ہو کہ یہ ضائع جائے گی، یا خود کچھ پھینک دے، تو اس کو ضائع کرنا اسراف شمار ہوگا یا نہیں؟ خود پھینکیں گے وہ تو ظاہر اسراف ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو اب جو پھینکے گا یہ اس کی مطلب ذمہ داری ہے نا۔ پلیٹ میں جیسے کھانا بچا لیا کسی نے، زیادہ نکال لیا تھا، ڈال دیتے ہیں بعض میزبان، اب نہیں کھا سکا، چھوڑ دیا، یہ چھوڑنا اسراف نہیں کہلائے گا۔ اب وہ ان کو چاہیے جو صاحب خانہ ہے یا جو بھی اس کی انتظامیہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال کر لیں، ضائع نہ کریں۔ آپ نے ضائع کیا یہ نہیں کہلائے گا۔ اب نقصان دہ چیزیں تو کون بچتا ہوگا، یہ کبھی کبھی تھوڑا بہت تو عام آدمی بھی پرہیزیاں کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ شوگر کے مریض مٹھائی نہیں چھوڑتے، یہاں کچھ نہیں ہوتا، ہوتا نہیں ہوتا، اب وقت ہی بتاتا ہے۔ پھر بچنا اچھا ہے، اگر آپ نہیں کھاتے یا کوئی نہیں کھاتا تو واقعی یعنی کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب کوئی پیزا تھوڑا سا کھا لیا، پراٹھا کھا لیا کسی نے، ذرا اس کو گناہ گار تو نہیں کہیں گے نا۔ علماء نے اس کو ناجائز تو نہیں فرمایا، بعضوں کو ہضم ہو جاتا ہے۔ اچھا یعنی جو میرے ایک عزیز گئے تھے حکیم کے پاس، پرانی بات ہے، کسی وجہ سے گئے ہوں گے تو کوئی آیا نوجوان، صبح سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کھایا؟ انڈا پراٹھا۔ انڈا پراٹھا کھایا اور ابھی بھی اسکوٹر پر آئے ہیں ہم۔ وہ پتہ ہے یہ کسانوں کی غذا ہے، پہلے کسان ہل چلاتے تھے نا، اب مشین ہل چلاتے ہیں، یعنی جو مشقت کرتے ہیں لوڈنگ انلوڈنگ اور یہ، تو ان کو پیزا پراٹھا نظر بھی نہیں آتا، نکل جاتا ہے۔ جو بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں، ان کی مشقت بھاگ دوڑ کا کام نہیں، چلت پھرت نہیں، ان کے لیے چیزیں زیادہ خطرناک ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سیدی میرا سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر سحری کا وقت کم ہو، ایسے وقت میں آنکھ کھلے اور روزہ بھی رکھنا ہو اور نماز بھی پڑھنی ہو، تو دونوں میں سے کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ اب چاہے وہ فرض روزہ اور فرض نماز ہو، جیسے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور ادھر سے روزہ بھی فرض ہے۔ سحری شرط نہیں ہے روزے کے لیے، نماز کوئی ترجیح ہوگی، فرض چھوڑ کر سحری کرنا، پانی کا گھونٹ پی لے سحری کی نیت سے سنت ادا ہو جاتی ہے، ڈٹ کے کھانے ہی کو سحری نہیں بولتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوال یہ تھا کہ محفل وغیرہ ہمارے گاؤں میں ہوتی ہیں، رات کا بھی بہت ٹائم ہو جاتا ہے، تو کافی لنگر وغیرہ بچ جاتا ہے، آدمی چلے بھی جاتے ہیں، اس لنگر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کا کیا کریں، یہ رہنمائی فرما۔ لنگر بنایا ہی بانٹنے کے لیے تھا، اگر لنگر بانٹنا کھلانا یہ مقصود تھا، تو اب یہ کہ بچ گیا تو اس کو پھینکنا تو ویسے بھی نہیں ہوتا، یہ بانٹ ہی دیں، گھروں میں بانٹتے پہنچا دیں۔ غریب امیر تو شرط نہیں ہوتا، یعنی کہ فرق نہیں پڑتا، جو اگر بزرگوں کی نسبت ہے تو پھر یہ نیاز ہے، تبرک ہے، یہ اب غریب امیر سبھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ ضائع دانہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، کسی کے پیٹ میں جائے۔
اب بچنے کی اور صورت بھی تو نہیں ہے نا, اور ہے بھی نہیں آج بانٹنے والی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبیدہ ہے, قانون لاہور سے کوسی ٹرین میں آیا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ نا یہ پلکوں سے نا بال اترتا ہے تو وہ تیلی پہ رکھ کے نا کہ دعا مانگ کے پھونک مارتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا؟ پہلی بار میں نے تو سنا, اس کے لیے پڑھا سنا پہلے سے نہیں ہے. لگتا ایسا ہے کہ یہ اس کا ایسے فضول بات ہے, کیونکہ ویسے بدن سے جو چیز بھی جدا ہو اس کو دفن کرنے کا حکم ہے, اور پلک سے جدا ہو یا سر سے جدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عرض ہے کہ میں پہلے سپورٹس کرتا تھا, فٹ بال کھیلتا تھا, اور کوچنگ پاکستان کی بھی کی ہے, اور ساتھ میں اب دکان چلاتا ہوں سپورٹس کی. عرض یہ ہے کہ میری ذمہ داری یو سی نگران کی بھی ہے. دکان کی وجوہات کی بنا پر میں یو سی کی ذمہ داری کما حق کو ہو ادا نہیں کر پاتا, تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیے تھی کہ دکان بھی فل ٹائم مانگتی ہے اور یو سی کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی فل ٹائم مانگتی ہے. خواہش میری یہ ہے پاپا کہ میں اگر اپنی دکان کو کسی کے ہینڈ اوور کر کے چیک اینڈ بیلنس, تو خود جو ہے میں دینی کاموں میں, چونکہ میرے انٹرنیشنل ٹور بھی ہیں اور میں 3 قسم کی زبان پر بھی عبور مجھے ہے, تو اگر میں دینی کاموں میں سپورٹس کے شعبے میں اپنی خدمات دوں, آپ کی رہنمائی چاہیے. بیٹے آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ آخرت کس میں بنے گی, آخرت کی بہتری کس میں. کمانے کو تو کئی ایسے آپ اسلامی بھائی ملیں گے جو کروڑوں روپے کما لیتے, لیکن وہ بس وہ دین کا کام کر رہا ہے, بھوکے نہیں مرتے. بھی ترکیب تو بنی جاتی ہے نا, اللہ کھلانے والا ہے, اللہ روزی دینے والا ہے. ہماری ہرس جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں ہماری مشغولیت بڑھا دیتی ہے. تو نارملی آپ نے اسپورٹس کا کام, اگر آپ کے کوئی بھائی وغیرہ اگر ہیں اس میں جیسے دکانداری میں, تو وہ اگر تعاون کریں تب بھی آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں. اور پارٹنرشپ کی ترکیب لیکن سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہوتا ہے. پارٹنرشپ کے پارٹنر کہیں قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. بہرحال یہ کہ دین کے کام کو بھی ترجیح تو دینی ہے, لیکن گزارا بھی کرنا ہے, بھیک مانگ کے نہیں کھانا, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو ضروری نہیں کہ ملک و ملک آپ کام کریں, گلی گلی قریہ قریہ کام کریں, اور روزی روزگار کا بھی انتظام کریں. یہ بھی سارے یہی کر رہے ہیں نا, سب تھوڑی کام دھندے چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں. اب دوسرے ملکوں میں بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے وسائل ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ یا بال بچے وغیرہ تعاون کرتے ہیں, بعض بال بچوں کو لے کر دوسرے ملک شفٹ بھی ہو جاتے ہیں دعوت اسلامی کاموں کے لیے, ایسے بھی کئی ہیں. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے کرنا ہے, لیکن اپنے آپ کو بے روزگار نہیں کرنا ہے, ورنہ تو لوگ دعوت اسلامی سے اپنے بچوں کو روکیں گے کہ بھائی یہ تو بے روزگار کر دیتے ہیں. تو واقعی ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے, ہمیں تو اللہ کے دین کی سربلندی چاہیے, تو کاروبار کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, کاروبار کرتے کرتے بھی ہو سکتی ہے. اس میں اپنی دیانت داری کس سے کام لے, اسی دوران نیکی کی دعوت دیتا رہے, یہ بھی ممکن ہے. سبھی کچھ نہ کچھ نوکریاں کاروبار کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کام بھی کر ہی رہے ہوتے ہیں. آپ بھی اسی طرح کی کوئی ایسی ترکیب بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام بھی کر سکیں اور کاروبار میں بھی آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہ پڑے روزی روزگار کے تعلق سے. اللہ اسباب کرنے والا ہے, خالق اسباب ہے. باپا میری اچھی نیت ہے, انشاءاللہ میں یو سی میں 12 دینی کاموں کی دھوم دھام مچاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. آپ باہر ملکوں کا خواب چھوڑ دیں, لبیک یاسین. اپنے شہر میں اپنے اطراف میں رہیں, اپنی
यूसी जिंदाबाद, उसको मतलब मैंने कहा आप सजाते रहे, लब्बैक। तो फिर इंशाल्लाह वो ये मसाइल नहीं पेश होंगे कि अब काम का क्या करूं, काम छोड़ना पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरी अहले सुन्नत जिस मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ते और हमने दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़नी है, जैसा कि एक मस्जिद में अजान होती है 8:15 बजे और दूसरी मस्जिद में अजान का टाइम है 9 बजे, हमने नमाज पढ़नी है 9 बजे वाली मस्जिद में, तो क्या 8:15 वाली जो अजान है तो वो अजान का जवाब दें या ना दें? और जिस मस्जिद में हमने नमाज पढ़ ली और बाद में दूसरी मस्जिद में अजान हुई तो उसकी अजान का जवाब दें या ना दें? रहनुमाई फरमान। पहली अजान जो सुनी ना उसका जवाब तो देना चाहिए, अच्छा है, और दूसरी का भी दे तो अच्छा है। पहली की ज्यादा मतलब वो है, तो अब इसमें भी अब जमातों का टाइम 8 और 9 सवाल ये बाद में सब हुए हैं, जो हर बात को बोलते हैं ना सहाबाए के किराम के दौर में नहीं था, जश्न विलादत नहीं था, तो ये नहीं था, वो था, तो ये टाइम कहाँ था? जमात का टाइम कोई भी साबित नहीं कर सकता कि जमात पहले ये होता था कि लोग जमा हो जाते थे, जमात कायम कर ली जाती थी। ये घड़ी के टाइम पर जमातें नहीं होती थी दौर सहाबा में, बल्कि ताबेइन के दौर में, और आगे चलकर ये फिर टाइमिंग की तरकीबें बनती चली गई। अब टाइम जो है वो पाबंदी करनी चाहिए, किससे वरना लोगों में हरज होगा, परेशानी होगी। तो दोनों अजानों का जवाब दे दें, दोनों में सवाब मिलेगा। एक पहली का जवाब दे दिया तो उससे फिर ये क्या, वो जिनके नजदीक वाजिब है जवाब देना, तो वो बड़ी जिम्मा तो गया पहली अजान का, बल्कि बेहतर ये है कि पहली अजान का जवाब दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कोई नमाज पढ़ रहा हो, उसे कोई ज़रूरी बात बतानी है और हमें भी जल्दी है, तो क्या उसके कान में बता कर जा सकते हैं? नहीं बोल सकते, नमाजी किसी और आलम में, आप किसी और आलम में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल अर्ज़ है कि अमूमन जब भी सना खानी करने की सादत हासिल होती है, हम अपनी मर्ज़ी से या किसी की तरफ से कलाम की फरमाइश आ जाती है, तो या सैयदी, और जो लोग समात कर रहे होते हैं, जो हमें सुन रहे होते हैं, वो माशाअल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह की दाद देते हैं, तो या मुर्शिद करीम, क्या यह इखलास के मुनाफी है? इसे दिल में जो हमारे ये इखलास के मुनाफी हमारे दिल में जो खुशी पैदा होती है, अगर ये बुरी चीज़ है तो इसे बचने के कैसे बचा जा सकते हैं? आप नात शरीफ पढ़ते हैं, ये कहना चाहते हैं लोग, वो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इसमें वो दिल में हलचल तो मचती है। और जिसका नहीं बोलते तो हम नात खुद बोलते, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। इन्हें बुलवा भी रहे होते हैं ना, कोई नहीं बोलता तो क्या करें, बोलो। ये मैं ये नहीं कह रहा था कि बोलो, मैं वो आप ये सब जानते हैं, ये सोशल मीडिया में सब होता है, ये अंदाज होते हैं। तो अब ये कि सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर दिल में खुशी नहीं हुई है, जो खुशी होती है दाद मिली कि मेरी आवाज इनको पसंद आई है, मेरा कलाम इनको पसंद आया, खुशी इसलिए होती है। तो अब ये कि इस पर बंदे का काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो मसला ये कि दिल भी चाहता है कि लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह रिप्लाई दें, ये दिल चाहता है। अगर कोई कुछ ना बोले तो भी दिल में आ गया खुश्क लोग हैं। उधर गया था तो कैसे आशिक लोग थे, दांत लगाते सुभान अल्लाह बोलते थे, नोट का तो अपने तस्करा नहीं किया, नोट भी तो देते हैं ना, और खुश्क लोग होते हैं, उन्हें रिप्लाई देते हैं ना नोट दिखाते हैं, कुछ भी नहीं करते। इनमें इखलास ज्यादा मिल सकता है, जो न देते हैं न रिप्लाई देते हैं न पैसा देते हैं, उनमें चांस है कि इखलास बढ़े। अपने 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 दिल की बात है, अपने दिल को काबू में रखे बंदा, यही हो सकता है। अगर ये ऐसा है मतलब कि बिरयानी में वो लज्जत नहीं है, पुलाव में लज्जत नहीं है, मैं सही बोलता हूँ, जो हुब्बे जहाँ में लज्जत है, जो कोई तारीफ कर देना फिर न खाने की हाजत है ना पीने की हाजत है, सब मजा आएगा, थकन उतर जाएगी, थकन कोई तारीफ कर दे।
کیا کلام پڑھا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکت دے آپ کی آواز میں. اور سوزو خدا تو میں تو رو پڑا تھا آپ کی آواز سن کر. کوئی آپ کو بول دے تو یہ رو پڑا تھا اور آپ سو پڑے, لیکن نیند نہیں آئی خوشی کے مارے, سارا غم دور ہو گیا. میری آواز میں اتنی تاثیر ہے کہ بندہ رو پڑا. یا کوئی بول دے کہ میری ساری جیب خالی ہو گئی, تمہاری آواز پہ میں مجبور تھا جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے, جاتا رہا نکلتا رہا, آخر کار یار کچھ نہیں تھا یار, یہ رومال نکلا ہے, یہ قبول کر دیں. آپ کو کتنی خوشی ہوگی